بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرف عین کا مخرج اور تلفظ۔ حرف عین کا مخرج ہے درمیانی حلق، یعنی حلق کے درمیان سے حرف عین کی آواز نکلتی ہے۔ یہ حلق کا اوپری حصہ ہے اور یہ حلق کا نچلا حصہ ہے اور یہ حلق کا درمیانی حصہ ہے۔ تو حرف عین یہاں اس درمیانی حلق سے ادا ہوتا ہے، جیسے یاد رہے کہ اکثر غیر عرب مسلمانوں کو حرف عین ادا کرنا نہیں آتا ہے اور وہ عین کی آواز کے بجائے حمزہ کی آواز نکالتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اس لیے قرآن مجید تلاوت کرتے وقت حرف عین اور حمزہ کے تلفظ میں فرق کرنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ قرآن مجید کی آیتوں کا معنی بدل جائے گا اور بہت ساری آیتوں میں کفریہ معنی پیدا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ان الفاظ کے تلفظ اور معنوں پر غور کیجیے۔ عمل، یہ لفظ قرآن پاک میں آیا ہوا ہے اور اس کا معنی ہے امید۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اس لفظ کا پہلا حرف ہے حمزہ، حمزہ زبر عمل، ٹھیک ہے۔ اور یہ دوسرا لفظ دیکھیے عمل، یہ لفظ بھی قرآن میں بہت آیا ہوا ہے اور اس کا معنی ہے عمل یعنی کام، اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پہلا حرف ہے عین، عین زبر عمل۔ تو ان دونوں لفظوں میں صرف حرف حمزہ اور حرف عین کا فرق ہے، لیکن اکثر غیر عرب مسلمان دونوں کو عمل پڑھتے ہیں، جبکہ یہ عمل ہے اور یہ عمل ہے۔ اس لیے اب ہم یہاں عمل اور عمل دونوں کی باری باری مشق کرتے ہیں اور آپ بھی میرے ساتھ ساتھ مشق کرتے چلیں۔ حمزہ زبر عمل، عین زبر عمل، عمل عمل، عمل عمل۔ یاد رہے کہ حرف عین ادا کرنے کے لیے حلق میں دباؤ ڈالنا پڑتا ہے۔ حرف عین آسانی سے ادا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے حلق میں دباؤ ڈالنا پڑتا ہے، پریشر ڈالنا پڑتا ہے۔ عمل، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ لفظ دیکھیے علیم، اس کا معنی ہے دردناک یعنی درد دینے والا۔ یہ لفظ قرآن میں بار بار آیا ہوا ہے، جیسے اس آیت میں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اب یہ لفظ دیکھیے علیم، اور اس کا معنی ہے علم والا، علم رکھنے والا اور جاننے والا، اور یہ لفظ قرآن مجید میں بہت بار آیا ہے، جیسے اس آیت میں ان اللہ علیم، اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بے شک اللہ علم والا ہے۔ اب اگر کوئی یہاں عین کے ساتھ علیم پڑھنے کے بجائے حمزہ کے ساتھ علیم پڑھے تو اس آیت کا معنی بدل جائے گا، کیونکہ اس صورت میں اس کا معنی ہوگا بے شک اللہ دردناک ہے۔ استغفر اللہ۔ اس لیے قرآن مجید کی صحیح تلاوت کرنے اور قرآن پاک میں تحریف سے بچنے کے لیے حرف عین کی اچھی طرح سے مشق کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اب ہم یہاں حمزہ اور عین کی مشق کرتے ہیں اور آپ بھی میرے ساتھ ساتھ مشق کرتے چلیں۔ حمزہ زبر عین زبر حمزہ زیر ای، عین زیر ری، حمزہ پیش او، عین پیش رو، ای ری او رو، ای ری او رو، عی 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 عو 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 عی عو
نعبد 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 إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد